بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ آب کوثر۔ ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی بڑے زور زور سے بھن بھناتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ تو فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں ساری بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے گا؟ ہم اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی۔ تو آپ نے فرمایا پیارے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ تو حضرت حیدر کرار ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی۔ آپ نے وہاں جا کر شہد نچوڑ لیا اور پھر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے وہ شہد سب میں تقسیم فرما دیا۔ صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر بن بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ یہ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بد مزہ بھی، تو تیرے منہ میں جا کر یہ نہایت شیریں شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا ایک امیر سردار ہے، ہم سب اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اسی کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں۔ تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کے برکت رحمت سے شہد شفا بن جاتا ہے۔ تو اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بد مزہ پھولوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے، تلخی شیرین میں تبدیل ہو سکتی ہے، تو درود پاک کی برکت سے ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یوں ہی درود پاک کی برکت سے ہماری نامکمل نمازیں، نعت مام سجدے اور دیگر باتیں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ ابو صالح صوفی رحمۃ اللہ نے بعض محدثین کو وصال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہماری بخشش ہو گئی۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب میں سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا ہے، اس لیے درود پاک کی برکت سے ہماری بخشش ہو گئی۔ عبداللہ بن محمد مروزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ماجد رات کو آپس میں حدیث کے پاک کے تکرار کرتے تھے، تو جس جگہ بیٹھ کر ہم تکرار کیا کرتے تھے نور کا ایک ستون دیکھا گیا جو آسمان کی بلندیوں تک جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسا نور ہے؟ تو جواب ملا کہ حدیث پاک کے تذکرے کے دوران جو درود پاک کی کثرت ہوتی ہے یہ اس کا نور ہے۔ حضرت محمد قروی قادری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، تو میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور مجھے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، یوں کہ سرکار کا سینہ انور اور میرا منہ حضور کے منہ کے برابر اور میری پیشانی حضور کی پیشانی کے برابر تھی، اور فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اور مجھے سرکار نے اپنی رضا کی بشارت دی جو کہ رضا الہی کی جامعہ ہے۔ تو میں آپ دیدہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اتنا کرم اور عنایت ہے۔ تو جب میں بیدار ہوا تو میری آنکھیں اشک بار تھی، میں اٹھا اور معاویہ شیخ کے قریب پہنچ گیا۔ واپسی پر جب میں نے سلام کیا
تو میں خوش ہوا کہ میں نے اسلام کے جواب کی آواز سنی کہ آپ حضور خود مجھے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور میں حیات ہیں اور مسلمانوں کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ سید العبد الجلیل کہتے ہیں کہ جب میں درود پاک کی متعلق کتاب لکھ رہا تھا، اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک خچر پر سوار ہوں اور میں اس قوم کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں جو کسی امر کی تلاش میں مجھ سے آگے ہیں، جبکہ میرا خچر پیچھے رہ گیا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا تو وہ تیز چلنے لگا اور اسے ایک آدمی نے لگام سے پکڑ کر پھر روک لیا اور میں اس کی اس حرکت پر پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک ایک صاحب تشریف لائے جو نہایت پکیزہ سیرت تھے۔ انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا اور میرے خچر کو اس کے ہاتھ سے یہ کہہ کر چھڑایا کہ چھوڑو اس کو، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور اس کے گھر والوں کے لیے شفاعت کنندہ بنا دیا ہے، اور اس پر بوجھ اتار دو۔ جب میں بیدار ہوا تو نہایت خوش تھا۔ میرے دل میں آیا کہ جس شخص نے مجھے مذکور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے اور یہ کلمات فرمائے ہیں، یقیناً یہ سید مولا علی شیر خدا تھے، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری عنایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت صاحب تنبیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور میرا گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کے نور سے جگمگا رہا ہے، اور میں نے 3 مرتبہ کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور میں آپ کے جوار میں ہوں اور حضور کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ جب یہ عرض کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے مجھے بوسہ دیا، اور دیکھا اس کے ساتھ ہمارا ہمسایہ جو کہ پہلے فوت ہو چکا تھا مجھ سے کہہ رہا ہے تو حضور کے خادموں میں سے ہے جو سرکار کی مدح سراہی کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم تیرا ذکر تو آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نہایت ہی خوش اور حشاش بشاش تھا۔ حضرت تنبیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں نے خواب میں اپنے والد ماجد کو دیکھا۔ وہ بڑے ہی خوش ہیں، تو میں نے عرض کی کہ ابا جان، کیا آپ میری وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ تو فرمایا اللہ کی قسم مجھے بہت فائدہ پہنچا۔ تو میں نے پوچھا کہ ابو جی کس وجہ سے؟ تو میرے والد صاحب نے فرمایا تیرے درود پاک کے موضوع پر کتاب لکھنے سے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو فرمایا تیرا چرچا تو ملا الاعلیٰ میں ہو رہا ہے۔ سید محمد کرودی نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد جن کا نام محمد تھا، مجھے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے غسل دے دیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا کاغذ گرے گا، اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ آگ سے محمد کے لیے برات نامہ ہے، اور اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو غسل کے بعد وہ کاغذ گرا، اس پر جو کچھ لکھا ہوا تھا، اور اس کاغذ کی یہ نشانی تھی کہ جس طرف سے ہی پڑھو سیدھا ہی لکھا نظر آتا تھا۔ پھر میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ میرے نانا جان کا عمل کیا تھا؟ تو امی جان نے فرمایا ان کا عمل ہمیشہ ذکر اور درود پاک کی کثرت کرنا تھا۔ حضرت شیخ مسعود رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ شغل تھا کہ اس جگہ پر جہاں مزدور آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ ضرورت مند لوگ ان کو مزدوری کے لیے لے جائیں، تو آپ جاتے اور ان کو اپنے کان میں لے آتے، اور ان مزدوروں کو یہ لگتا کہ شاید کوئی تعمیر وغیرہ کا کام ہوگا جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، مگر حضرت ان کو بٹھا کر فرماتے کہ درود پاک پڑھو، اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر پڑھتے۔ جب عصر کے وقت چھٹی ہونے لگتی تو جیسے کام لینے والے لوگ مزدور سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کام اور کر لو، ایسے ہی حضرت ان سے فرماتے، پھر ان کو پوری مزدوری دے کر رخصت کرتے۔ اپنے عشق کی محبت کی بنا پر بیداری میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے ہیں۔ ابن حبیرہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں شفیع المذنبین
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن میں درود پاک پڑھ رہا تھا اور میری آنکھیں بند تھیں تو میں نے دیکھا کہ ایک لکھنے والا سیاہی کے ساتھ میرا درود پاک لکھ رہا ہے۔ میں کاغذ پر حروف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تاکہ اس کاغذ کو لکھتا ہوا اپنے ہاتھوں سے دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، تو میں نے اس کپڑے کی سفیدی کو بھی دیکھا جو لکھ رہا تھا۔ امام شرانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ملائکہ کرام کو قلم کے ساتھ لکھتے دیکھا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے جو کلمہ منہ سے نکالتے ہیں اس کو فرشتے صحیفوں میں لکھ لیتے ہیں۔ سلیمان بن سمیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں خواہ میں سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تو میں نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں آپ ان کا سلام سمجھ لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں میں نے حج کیا، مدینہ منورہ حاضر ہوا اور پھر جب میں روضہ مقدس پر حاضر ہوا تو میں نے سلام عرض کیا۔ میں نے روضہ انور کے اندر سے آواز سنی، وعلیکم السلام۔ عارف باللہ علوی رحمۃ اللہ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی تو حضور سے پوچھ لیتے اور حضور ان کے جواب دیتے۔ جب شیخ مصروف تشدد یا غیر تہجد میں حاضر کرتے تو السلام علیکہ ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سن لیتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کبھی کبھی السلام علیکہ ایہا النبی کو بار بار پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بار بار کیوں پڑھتے ہیں تو فرماتے جب تک آقائے دو جہاں سے جواب نہ سن لوں آگے نہیں بڑھتا۔ فرمایا کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو پانچوں نمازیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ شیخ ابو العباس مرسی قدسرہ نے فرمایا کہ رات دن میں سے اگر ایک گھڑی بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو فقراء میں شمار نہ کروں۔ سید محمد بن سلمان فرماتے ہیں کہ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وضو کے لیے ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہاں کنواں ہے جس میں پانی تو موجود ہے لیکن اس پر کوئی پانی نکالنے کا برتن نہیں ہے، یعنی کہ رسی ڈول وغیرہ نہیں ہے۔ فرمایا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک بچی نے مکان کے اوپر سے جھانکا، پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو فرمایا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے مگر پانی نکالنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا مجھے محمد سلمان جدولی کہتے ہیں۔ یہ سن کر اس بچی نے کہا اچھا آپ ہیں جن کے مداح ثنا کے ڈنکے بج رہے ہیں مگر کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں اپنا ہاتھ ڈالا تو آنا فانا پانی کناروں تک آ گیا بلکہ زمین پر بھی بہنے لگا۔ تو آپ نے وضو کیا، نماز سے فارغ ہو کر بچی سے پوچھا بیٹی میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتا تو نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ بچی نے کہا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ اس ذات گرامی پر درود پاک کی برکت سے ہے۔ تو حضرت شیخ جدولی نے وہاں قسم کھائی کہ درود پاک کا متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دلال خیرات ہے۔ یہی وہ شیخ جدولی رحمۃ اللہ ہیں کہ جن کے متعلق یہ بات پایا تخت پر پہنچی ہے کہ آپ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو آتی ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ شیخ جدولی صاحب دلائل خیرات قدسرہ کے وصال کے 77 سال بعد آپ کو قبر مبارک سے نکالا گیا اور 100 سے مراکش منتقل کیا۔ جب آپ کا جسد مبارک کھولا گیا تو دیکھا کہ آپ کا کفن بسیدہ نہیں ہوا تھا، آپ بالکل صحیح و سالم ہیں جیسے آج ہی لیٹے ہیں۔ نہ تو زمین نے آپ کو چھیڑا اور نہ آپ کی کوئی حالت بدلی، بلکہ جب آپ نے تازہ تازہ خط بنوایا تھا اور 77 سال کے بعد بھی آپ کا جسم مبارک نکالا گیا تو ایسے تھا جیسے آج ہی خط بنوایا ہے۔
یہاں تک کہ کسی نے برائے آزمائش آپ کی رخسار پر انگلی رکھ کر دبایا اور انگلی اٹھائی تو اس جگہ پر خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید نظر آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی، جیسے زندہ انسان کے جسم میں خون رواں دواں ہوتا ہے، اور یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہیں۔ ابو علی کتان فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جو صحابی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا ہوں، اور نے مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھا کہ آپ دو آدمی ہیں جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں، تو میں نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا تو حضور نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی ذات گرامی پر دن رات اتنا درود پاک پڑھتا ہوں، لیکن حضور میرے چہرے پر دیکھنا پسند نہیں کر رہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ پر درود پاک تو پڑھتا ہے، لیکن میرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے۔ میں نے یہ سن کر عرض کی کہ میرے آقا، میں حضور کے دست مبارک پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میرے اس عرض کرنے پر توبہ کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیکم السلام۔ اس واقعے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی، بے گستاخی کرے، اس سے حبیب خدا کبھی راضی نہ ہوں گے، خواہ وہ کیسے ہی اچھے عمل کرے۔ دوسرے بھی یہ واضح ہے کہ درود پاک کی برکت سے عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کی خود اصلاح فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔